ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، ہماری زمین پراسرار رازوں کا مجموعہ ہے، جن میں سے کئی راز تاحال ماہرین کو جگائے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک راز 113 سال قبل پیش آنے والا وہ واقعہ ہے جس کی حقیقت کا سرا ماہرین آج تک نہیں لگا سکے۔ یہ راز کیا ہے؟ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ بھی ہماری اس فیملی کا حصہ بن سکیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ 30 جون 1908 کی بات ہے، جب سائبیریا کے علاقے رونکی کے علاقے میں آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی کی حرکت کو رپورٹ کیا تھا، جو ان کے بقول سورج جتنی تیز تھی۔ روشنی کی رپورٹ کے 10 منٹ بعد ایسی گجدار آواز سنائی دی جیسے باری توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہو۔ یہ آواز مشرق سے شمال کی جانب سفر کر رہی تھی، جبکہ اس کے بعد ایک شارپ ویو نے پورے قصبے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور کھڑکیوں کے شیشے تک ٹوٹ گیا۔ دھماکے کی آواز، جس کی لہریں یورو ایشیا بلکہ برطانیہ پر زلزلہ پیما مراکز نے ریکارڈ کی، مگر رونکی اور ارد گرد کے قصبے کے رہائشیوں نے در حقیقت کسی قسم کے حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا۔ اس دھماکے کے بعد کئی دن تک ایشیا اور یورپ کے اوپر آسمان پر جگمگاہٹ کو دیکھا گیا، جو برفانی ذرات کی بلندی پر بننے کا نتیجہ تھا، جبکہ مختلف ممالک میں ماحولیاتی دباؤ کی تبدیلیاں دیکھی گئی۔ اگرچہ دھماکہ تو کسی نے دیکھا نہیں، مگر اس کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا، جو مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ وہاں موجود 800 اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا جنگل یا 8 کروڑ درخت مکمل طور پر غائب ہو گئے، اور اس کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آئی۔ ابتدا میں سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثر کا نتیجہ ہے، مگر اس مقام پر کبھی کوئی گڑھا دریافت نہ ہو سکا۔ مگر جنگل کا جتنا بڑا حصہ مکمل طور پر سوراخ ہو چکا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ دھماکہ کیوں ہوا، کیونکہ اتنی طاقت کے دھماکے سے ایک بڑا شہر تباہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا، اور تب سے ہی سائنسدانوں کے ذہن چکرا رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ خوش قسمتی سے وہ علاقہ آباد نہیں تھا، ورنہ بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا، مگر دھماکے کی حرارت کو دور دراز کے قصبے کے رہائشیوں نے محسوس کیا تھا۔ ایک عینی شاہد نے اس موقع پر بتایا کہ آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس وقت آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا کریش ہوا، ایسا کریش جسے سن کے لگتا تھا شاید آسمان سے پتھر برس رہے ہوں یا فائرنگ ہو رہی ہو۔ اسے ٹنگوسا ایونٹ کا نام دیا گیا، جو انسانی تاریخ کا اب تک کا سب سے طاقتور ریکارڈڈ دھماکہ بھی ہے، جسے خارج ہونے والی حرارت ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم سے 185 گنا زیادہ تھی۔ مگر ایک صدی سے بھی زائد عرصہ گزرنے کے بعد ماہرین کے ذہنوں میں مختلف سوالات موجود ہیں کہ آخر اس جگہ کیا ہوا تھا۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ تھی، مگر اتنے بڑے خلائی جسم کے شواہد اب تک دریافت نہیں ہوئے۔ کچھ حلقوں کے خیال میں یہ آتش فشاں پھٹنے یا کان کونی کے دوران کا یہ کوئی حادثہ تھا، مگر اس کے بھی کوئی شواہد نہیں مل سکے۔ در حقیقت سائبیریا کے اس خطے کا موسم ڈرامائی قسم کا ہے، جہاں موسم سرما کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے، جبکہ گرمی کا موسم بہت مختصر، جس کے باعث سطح میں ایسی تبدیلیاں آئی جنہوں نے اس جگہ کو ناقابل رہائش بنا دیا، بلکہ وہاں پہ پہنچنا ہی بہت مشکل ہے۔ جب دھماکہ ہوا تو کسی کو بھی تحقیقات کے لیے وہاں جانے نہیں دیا گیا، کیونکہ روسی حکام کو مختلف خدشات تھے۔ سن 1927 میں روس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے آخرکار اس جگہ کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ دھماکے کے لگ بھگ 20 سال بعد بھی وہاں ہونے والا نقصان ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس ٹیم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ایک خلائی جسم خلا میں پھٹا ہے جسے یہ نقصان ہوا ہے، مگر کوئی بھی گڑھا یا خلائی ذرہ دریافت نہیں ہوا۔ تو ٹیم نے یہ وضاحت کی کہ وہاں کا دلدلی خطہ اتنا زیادہ نرم تھا
کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، جبکہ تمام تر ملبہ اس کے اندر دفن ہو گیا، مگر دلدلی حصے کی گہرائی میں کچھ بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ اور کچھ دہائیوں بعد روسی سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی شہاب ثاقب نہیں بلکہ دمدار ستارہ تھا، جس کا زیادہ تر حصہ چٹانی نہیں بلکہ برف پر مبنی ہوتا ہے، اور زمین کے ماحول پہ ہونے والی تباہی کے بعد برف بہارات بن کے اڑ گئی۔ مگر یہ خیال بھی درست ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر عجیب خیالات سامنے آئے کہ جیسا کسی خلائی مخلوق کا اسپیس کرافٹ اس مقام پر گر کر تباہ ہوا ہو۔ سن 1958 میں محققین نے اس مقام سے سلیکیٹ اور مغناطیسی پتھر کے ننھے ذرات کو دریافت کیا، اور مزید تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ وہاں کی سطح میں نکل کی مقدار زیادہ ہے، جو شہاب ثاقب کی ایک جانا مانا عنصر ہے۔ مگر بحث رکی نہیں، اور 1973 میں ایک تحقیق میں یہ اندیہ دیا گیا کہ ایک بلیک ہول کا زمین سے ٹکراؤ اس دھماکے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، مگر اس کی تردید پر مبنی تحقیق بھی سامنے آ گئی۔ سن 2014 میں یوکرین کے ماہرین کی ایک ٹیم نے دھماکے کے مقام سے 1978 میں کیے جانے والے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا، اور انہوں نے 1908 کی ایک طے کو دریافت کیا۔ ماہرین نے کاربن منرل کے آثار دریافت کیے، جو اس وقت تشکیل پاتا ہے جب کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکراتا ہے، مگر یہ بھی واضح نتیجہ نہیں تھا۔ اور سن 2020 میں ایک تحقیق میں یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ ایک بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے اتنے قریب آ گیا ہے کہ بہت بڑا شاک ویو پیدا کر سکے، مگر ٹکڑے ہوئے بغیر زمین کے پاس سے ہی گزر گیا، اور شاک ویو کا اثر اس خطے میں دیکھنے بھی آیا۔ یہ واقعہ اب تک انسانی تاریخ کے چند پر اسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے، جس پہ اب تک تحقیقاتی کام جاری ہے، لیکن تاحال اس کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس روز اس مقام پر حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ جی تو معزز دوستو، آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی شہاب ثاقب تھا یا ایسا کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اور وجہ ہے تو آپ دوستوں کے ذہن میں ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جرار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔